آپ سب کو یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی نام میں شباز شلوم جی. باروک ہاشم. ہم سیکھ رہے ہیں یہوہ پاک خدا کا نشان اور حیوان کا نشان. یہوہ کا نشان اور مارک آف یہوہ، مارک آف بیسٹ. ہم نے پچھلی دفعہ شبات پر مشتمل بہت ساری باتیں سیکھی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ شبات کتنی اقسام کا ہے شبات، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی جو ببلیکل عیدیں ہیں وہ بھی شبات کہلاتی ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ شبات ہے. اسی لیے شیطان جو ہے، حیوان جو ہے، وہ خداوند کے شبات یعنی عیدوں اور ویکلی شبات کے خلاف ہے. بنی اسرائیل قوم سے بھی کئی دفعہ وہ شبات کو، خداوند کی عیدوں کو ختم کر چکا ہے، بنی اسرائیل کو پرگندہ کر چکا ہے. اور جب یہوشوا ہمشیاہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انجیل کی خوشخبری دی، کلیسیا قائم ہوئی، رسولوں نے جب منادی کی، اور اس کے بعد 325 نکایا کی کونسل جب بیٹھی تو اس میں بھی شبات یعنی عیدوں کو، ویکلی شبات کو بھی ختم کر دیا گیا. ویکلی شبات کو بھی کیا کر دیا گیا؟ اور ایک گھنونا کھیل یہ رچا گیا کہ ہفتے کا جو شبات ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جو یہودی روایت ہیں اور جو ببلیکل ایویڈنس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو ہفتے کا دن ہے وہی شبات ہے، جو ہفتے کا دن ہے. لیکن 325 میں اور 221، 313 اور 325 میں، سن 325 عیسوی میں شبات ہفتہ ہے، اس کو تبدیل کر کے اتوار کو سبت قرار دے دیا گیا، جو کہ بائبل مقدس کے خلاف تھا. اس پر مشتمل کافی میری ویڈیوز ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، آرٹیکل بھی ہیں آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، آپ انہیں دوبارہ سٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن خداوند کے شبات کو خدا کی کلیسیا سے ختم کیا گیا، عیدوں کو ختم کیا گیا، اور وہ عیدیں دی گئیں جن کا کلیسیا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اچھا، مجھے زیادہ تکلیف یہ ہے، مجھے زیادہ پریشانی یہ ہے، زیادہ دکھ یہ ہے کہ یہ یہوہ پاک خدا کی عیدیں تھیں، یعنی جو شبات تھے، ان کو ختم کیوں کیا گیا؟ ان کو ختم کیونکہ یہ خدا کے اور خدا کی کلیسیا کے درمیان عہد کا، یہ عہد کا نشان ہے. اور کب تک ہے جی؟ لکھا ہے پشت در پشت. کب تک ہے؟ آپ سب کی آواز چاہیے، کب تک ہے؟ بنی اسرائیل کی پشتیں ختم نہیں ہوئی، کلیسیا کی پشتیں ختم نہیں ہوئی، پشتیں آج تک پیدا ہو رہی ہیں. یہوہ کے الفاظ دیکھ لیں، یہ ہیں کہ شبات کب تک قائم رہے گا؟ پشت در پشت. پشتیں ختم نہیں ہوئی، لیکن شبات کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. کیونکہ ابلیس جانتا تھا، حیوان جانتا تھا، اس کی اسپرٹ جانتی تھی کہ جو شبات ہے، عیدیں ہیں، تورا ہے، یہ دراصل یہوہ پاک خدا کا نشان ہے. جس طرح حیوان کا نشان ہے 666، اسی طرح یہوہ کا نشان کیا ہے؟ تورا اور خداوند کے شبات اور ختنہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تورا یہوہ کا نشان ہے، ختنہ یہوہ کے عہد کا نشان ہے، اور شبات بھی یہوہ کے عہد کا نشان ہے. سو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ شبات جو ہے یہ کس قسم کا عہد ہے، یا کس بات کا عہد ہے؟ یہ کس قسم کا عہد ہے اور یہ کس بات کا عہد ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کی تھوڑی سی گفتگو میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن آج ہم پراپر اسی پر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ سو شروع کرتے ہیں. سبت کس قسم کا یا کس بات کا عہد کا نشان ہے؟ دائمی عہد کا نشان ہے. ٹھیک ہے جی؟ خروج 31 باب آیت نمبر 16 اور 17 نکال کر ایک دفعہ پڑھ دیں. پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت دار پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے. میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا. آمین. مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں بنتی، اس پر کوئی آرگومنٹ نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا ہے بچوں؟ صاف لکھا ہے. یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کیونکہ میں نے 6 دن میں زمین
वा आसमान को क्या किया है? खलक किया है, पैदा किया है, बनाया है। तो ये किस बात का निशान हुआ? अहद ये है कि मैं खालिक हूं। मैं क्या हूं? मैंने पिछली दफा भी इस बात पर थोड़ा सा जोर दिया था कि क्यों यहोवा पाक खुदा ने जब जब शबात उसने दिया तब ये बात क्यों बार बार कही, तुम मेरे शबात मनाना क्योंकि मैंने 6 दिन में जमीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया। ये अपने आप को बार बार वो यहां खालिक क्यों बताता है? और 7वां दिन उसने क्यों कायम किया? इसलिए कायम किया कि जब आप और मैं 7वां दिन मनाएंगे तो हमारे बच्चे भी ये जानेंगे कि हम ये क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आप सबकी आवाज। 6 दिन में खुदा ने, क्योंकि यहोवा ही है जिसने 6 दिन के अंदर जमीन व आसमान को क्या किया है? खलक किया, ताकि हमारे बच्चे भी इस बात को याद रखें। पुष्ट दर पुष्ट हमेशा दायमी अहद इसीलिए है, ये अहद कायम रहे कि मैं तुम्हारा खालिक हूं और तुम मेरी मखलूक हो। मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं तुम्हारा खुदा हूं। मैं तुम्हारा क्या हूं? यह है जी अहद का निशान। ये क्या है? इसके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। आखिर यहोवा खुदा ने सब्बत को किस बात का अहद करार दिया है? जब हम लफ्ज सब्बत इस्तेमाल करते हैं तो फौरन से हमारे जहन में 6 दिनों का शेड्यूल आ जाता है जिसमें यहोवा एलोहीम ने दुनिया को तख्लीक किया था। यहोवा एलोहीम ने इन 6 दिनों में 22 चीजें तख्लीक की थी। कितनी? इसका सबूत योबली 2 बाब आयत नंबर 23 से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है। मैं यह हवाला आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, आदम से लेकर यकूब तक बनी नो इंसान के 22 सरबराह थे। आदम यानी आदम से लेकर बनी यकूब तक, बुजुर्ग यकूब तक बनी नो इंसान के 22 सरबराह थे और 7वें दिन तक 22 किस्म के काम किए गए। कितने किस्म के? ये 7वां दिन मुबारक और मुकद्दस है और पहला भी मुबारक और मुकद्दस है और ये उसके साथ तकदीस और बरकत के लिए कायम करता है। हालेलुया जी। सबत इस बात का सबूत और निशान है कि यहोवा एलोहीम ही सारी कायनात का खालिक है। योबली 2 बाब के आयत नंबर 21 में लिखा है कि सब्बत फरिश्ते भी मनाते हैं। सब्बत क्या लिखा? और इस तरह उसने उनमें एक निशानी पैदा की जिसके मुताबिक वो 7वें दिन को हमारे साथ सब्बत का दिन कायम रखेंगे। खाने पीने के लिए उसको मुबारक कहेंगे जिसने हर चीज को पैदा किया, जैसा कि उसने सब्बत के दिन को बरकत दी और अपने लिए मखसूस किया है। ऊपर आसमान पर अजीब लोग यानी फरिश्ते और जमीन पर तमाम कौमों में से बढ़कर हमारे लोग हैं यानी इसराइल, और ये कि वो सब्बत को हमारे साथ कायम रखें। ठीक है जी। ये सबूत है कि फरिश्ते भी आसमान पर सब्बत इसलिए मनाते हैं। अगर फरिश्ते सब्बत ना मनाए तो फरिश्ते भी इनकार करेंगे कि हमारा कोई खालिक नहीं है, क्योंकि इन 6 दिनों में खुदा ने ऊपर की दुनिया भी बनाई है और नीचे की दुनिया भी बनाई है। और योबली की किताब में यह लिखा हुआ है कि फरिश्ते भी सब्बत को क्या करते हैं? मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और सब्बत दरअसल इसी बात का अहद है कि हम उसकी मखलूक हैं। हम उसकी क्या है? चले जी, अब एक तबके की तरफ आते हैं। एक तबका है। सर पहले इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि इसकी तो लूसीफर की था। हाँ, तो इसीलिए तो वो सब्बत को खत्म कर रहा है। हाँ, तो वो तो कहता है मैं खुदा हूं। वो क्या कहता है? यानी आप शैतान की बात कर रहे हैं गलबन। तो उसी ने तो हवान को खड़ा किया है कि सब्बत खत्म करो। 325 में उसी ने तो ये सारा कुछ किया। और आज तक आप देख लें कि सब्बत की कितनी मुखालफत होती है कि नहीं जी? बताएं जी, होती है कि नहीं? बड़ी मुखालफत होती है। पता नहीं क्या परेशानी है सब्बत से। आप इनको कहें जी वैलेंटाइन डे मना लो, ओ मुंह खेड़ जाता है भाजी, खुशियां चेहरे ते आ जांदियां। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂਗ ਨੂੰ ਲੋग ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। लेकिन शबात या ईदों की बात कर लें तो एक अजीब सी तासीर है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है और लोगों को गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं यार आप अपनी ही किताब की मुखालफत करते हैं, शर्म नहीं आती? क्यों जी? ये सब्बत किसकी किताब में लिखा हुआ है? आपकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। आप अपनी किताब की बात को छोड़कर इंसानों की रवायतों को मानते हैं, इंसानों की बनाई हुई चीजों को मानते हैं। रत्ती भर भी इंसान में शर्म होना तो चलो भर पानी में डूब मरे। ऐसा शख्स जो खुदावंद की ईदों या खुदावंद के लिखे हुए कलाम की मुखालफत करता है, बेसिकली असल में उसका कसूर भी नहीं है,
اس کے اندر ایک جن بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عبیدون اور اپیلون ہے، یعنی شیطان. وہ جن نہیں جان چھڑتا، دماغ نو کنٹرول چ نہیں کیتا ہے. تو سبت جو ہے آسمانی مخلوق بھی مناتی ہے اور زمینی مخلوق بھی مناتی ہے. وہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہوہ کو وہ اپنا خالق مانتے ہیں. یہ یہوہ نے ایک نشان قائم کیا جی کہ جو کوئی اس کو منائے گا میرے درمیان اور اس کے درمیان یہ کیا رہے گا؟ عہد کا نشان. کیا رہے گا جی؟ اب آپ خود سارے فیصلہ کر لیں، جو سبت نہیں مناتا بتائیں وہ یہوہ کو اپنا خالق مانتا ہے؟ بولے جی، سارے نہیں بولتے پہ ایسا میں بچوں کو سبت والا ڈنڈی مارتا ہے کوئی. کیوں جی؟ سبت وہ مناتا ہے جو یہوہ کو اپنا کیا کرتا ہے جی؟ خالق مانتا ہے. بڑا سمپل ہے. سبت والے دن آپ اپنی روٹی پیدا کرنے جاتے ہیں نا، تو یاد رکھیں یہ روٹی آپ کو وہ دیتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے 7ویں دن کیا کرو؟ آرام کرو. 7ویں دن کو مقدس جانو، اس کی عزت کرو. 7ویں دن میں مجمع کرو. بہت سارے لوگ بہانے لگاتے ہیں، وہ میں جی بڑی دوروں آنا ہوتا، میں جی انج کرنا ہوتا، میں جی انج کرنا ہوتا، میں فلانے کام گیا تو میں فلانے کام گیا جی. اگر آپ یہوہ کو اپنا خالق مانتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے آپ سبت ضرور منائیں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اچھا میں ابھی آپ سب سے یا جو یوٹیوب پر یا فیس بک پر جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب سے پوچھ لوں کیا آپ سارے یہوہ کو اپنا خالق مانتے ہیں؟ چلیں آج آپ جو حاضرین ہیں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. سارے مانتے ہو؟ ہاں جی. سبت جو کڑا کڑا ڈنڈی مار رہا ہے جو بیٹی حلیم نے مان لیا کہ میں مار. اور بھی ہیں یہاں پر فروتن ہے، ڈنڈی نہ مارا کرے. اگر آپ ایتھیسٹ گروہ کے اندر نہیں نہ جانا چاہتے، ایتھیسٹ کا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں ہے. دنیا خود وجود میں آئی ہے ایک دھماکے سے. بگ بینگ تھیوری پڑھے نا آپ تو وہ بھائی دھماکہ ہی ہوا ہے بس. کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ایتھیسٹ کی لسٹ میں نہ جائیں. دراصل جو شبات مناتا ہے وہ بیسیکلی یہوہ کو اپنا خالق مانتا ہے. یہ بک آف یوبلی میں آپ نے پڑھ لیا اور خروج 31 میں بھی پڑھ لیا. باروق ہاشم جی. دراصل سبت کا عہد انسان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ یہوہ الوہیم کے علاوہ کسی کو بھی کائنات کا خالق نہیں مانے گا. سبت اس عہد کا نشان ہے. اسی لیے جب یہوہ الوہیم نے 10 حکم دیے تو سبت دیتے ہوئے خاص طور پر یہ الفاظ دہرائے گئے. اس کے لیے دیکھیں خروج 20 باب آیت نمبر 8 تا 11. یہ پڑھ دیں نکال کر. خدا کے کلام میں لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یاد کر سبت کا دن یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. ہاللیلویہ. ویسے اس میں کافی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو اگر بتاؤں تو اس پر کافی وقت لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر یہاں پر ایک لسٹ بتائی گئی ہے. لکھا ہے تیرا نوکر بھی کیا کرے، تیری نوکرانی یعنی تیری لونڈی کیا کرے جی؟ سبت کو مانے. تو یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس سے مخاطب ہے خدا؟ اونر سے مخاطب ہے، مالک سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بغور بائبل کو پڑھا کریں. پھر وہاں کہا گیا ہے تیری بیٹی اور تیرا بیٹا بھی کیا کرے؟ سبت منائے. یہ خدا کس سے مخاطب ہے؟ ماں باپ سے. کس سے؟ یعنی بچوں کا سبت منانا جو ہے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے ان سے سبت منوانا وہ کن کی ہے؟ ماں باپ کی ہے، والدین کی ہے. پھر لکھا ہوا ہے کہ تیرے چوپائے بھی کیا کریں؟ سبت منائے. تو یہاں خدا کس سے مخاطب ہے؟ ہاں جی نہیں چوپان سے مخاطب ہے، جو جانور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے مخاطب ہے. ہاں جی وہی چوپان. تو یہاں پر کافی کیٹیگری کے لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ خروج کی کتاب کا جو ریفرنس ہے اس کو لوگوں نے بغور نہیں پڑھا. اگر بغور پڑھے نا تو بہت ساری الجھنیں ہیں وہ ختم ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی یہاں معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی.
बहरहाल इस पर काफी बहस हो सकती है, बहुत सारी और चीजें हैं वो भी मेंशन हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमारा जो मुद्दा है वो है कि शबात किस चीज का निशान है, किस अहद का निशान है। हालेलुया। बारू काशिम जी। अच्छा जी, यहाँ लिखा है याद करके। क्या करके? सच्ची सच्ची बताएं, भुला दिया ना कौम को? भूल गई है ना कौम? देख ले, लोग भूल गए। याद है, हैं जी? याद एतवार का, याद क्या रह गया है? एतवार। बाइबल ने, जैसा कि पिछली दफा भी मैंने कहा था, बाइबल ने इसको कौन सा दिन कहा है? पहला, हफ्ते का पहला दिन। लेकिन आज कौम उसे भूल बैठी है और ये कहती है कि वो सातवां, सब्बत को भूल बैठी है और पहले को क्या कहती रहती है? सातवां कहती रहती है। बाइबल कहती है ये पहला। मरकस की इंजील आप पढ़ें, लूका की इंजील पढ़ें, मत्ती की इंजील पढ़ें, इनमें वाज़ह लिखा हुआ है कि मसीह हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। पहला दिन उसे कहता है इतवार को, सातवां नहीं कहता। जी, संडे है ही पहला दिन। लोगों को भूल गया, रिमाइंड करवाओ तो गुस्सा आता है। उन्होंने कहा यार याद करो, वहां फरामोश कर छड़िया, उन्होंने चला जा तो नवा आ गया बिदती। हैं जी, लोग हमें बिदती कहते हैं। पंजाब के अंदर बड़ी धूम मची हुई हमारी। एक भाई मुझे बता रहा था, कह रहे कुछ लोग तो ताड़ा ना सोने, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा अच्छा ठीक है भाई, क्योंकि शबात जो है लोगों को क्या हो गया है, दिमाग से मिटा दिया है। एक ऐसा फ्लैश मारा उन्होंने कि जनाब पूरा दिमाग ही साफ हो गया और तमाम इंसानी सिखाई हुई बातें जो है लोगों के दिमाग के अंदर फिट है और लोग वही फॉलो करते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इतवार वाले दिन अगर आप इबादत करते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आप हफ्ते के 7 दिन करें इबादत, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल ने आपको कभी भी इन 7 दिनों में मजमा करने के लिए नहीं कहा। आप करें, बाइबल आपको कहती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो हुक्म नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से कर, रजा की कुर्बानी है। वो क्या है? रजा की कुर्बानी है। लेकिन 7वां दिन हुक्म है कि 7वें दिन तेरा मुकद्दस मजमा हो। सब ने जमा होकर यह निशान याद रखना है कि यहोवा हमारा खालिक है। यहोवा हमारा क्या है? हम सब जब जमा होते हैं तो दरअसल इस बात का इकरार करते हैं कि यहोवा हमारा खालिक है, और यह दिन इस बात का निशान है, इस अहद का निशान है कि यहोवा के अलावा कोई नहीं है जिसने 6 दिनों में जमीन व आसमान को खलक किया हो। हालेलुया। ये सब हम जो जमा होते हैं ये इसी बात के लिए होते हैं। हम ये इकरार करने आते हैं इकट्ठे होकर, हालेलुया, कि यहोवा के अलावा कोई खालिक नहीं है। यह 7वां दिन इस बात का इकरार है। इसीलिए हम शबात शलोम भी कहते हैं। इकरार मुंह से भी करते हैं, लेकिन अमलन हम 7वें दिन क्या होते हैं? मजमा करते हैं। बारो खुशम। हालेलुया। एक मुल्हिद में और एक सब्बत को तोड़ने वाले में रत्ती भर का फर्क नहीं है। सब्बत मुखालिफ और एक मुल्हिद यानी एथियस्ट में कोई फर्क नहीं। चाहे वो सारी रात चिमटा बजाकर, ढोलकी बजाकर, बाजा बजाकर गीत गाता रहे, सारी रात दुआएं करे, रोजे रखे, जो मर्जी करता रहे, जितना बड़ा स्कॉलर हो, पादरी हो, बिशप हो, अगर वो सब्बत मुखालिफ है तो एथियस्ट में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बाइबल कहती है। कौन कहती है? बाइबल कहती है कि ये अहद का निशान है। अगर इस निशान को कायम ना रखा गया तो अहद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अहद टूट जाएगा। अहद क्या है? मैंने जमीन व आसमान को 6 दिन में क्या किया है? खलक किया है। कि ये तुमने अपनी नस्लों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, तुमने भी याद रखना है। याद करके, क्या करके? याद करके। और हमारे आज लोग भूल गए। अफसोस, हमारी पूरी कौम भूल गई। भुला दिया गया जी, लोगों को इस मामले से हटा दिया गया। मुल्हिदीन को बाइबल अहमक कहती है क्योंकि इसके नजदीक कोई खुदा नहीं। इसके लिए देखें ज़बूर 10 आयत नंबर 4 और ज़बूर 14 आयत नंबर 1। ज़बूर 53 है जी, वर्स नंबर 1 है। इसलिए सब्बत को जब भी दिया गया उसके साथ ये अल्फाज लाजम दर्ज है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। अहबार 19 बाब आयत नंबर 30 भी देख लें।
لہذا سبت کا عہد یہ ہے کہ یہوہ ہمارا خالق ہے، یہوہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے، اور ہم اس کی مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ سبت کے دن سبت کا مجمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے، جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ احبار 23 باب آیت نمبر 3 پڑھ دیں۔ 6 دن کیا کیا جائے؟ کام کاج، اگلے جملے ذرا دوبارہ پڑھ دیں۔ 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں خاص، آرام اور مقدس مجمع۔ یہ جتنے بھی مجمع سے چھٹی کرتے ہیں نا، کام تو چھٹی نہیں کرنی، چھٹی کی تو کرنی ہے، مجمع تو چھٹی کر رہے نہیں، کام تو نہیں کرنی۔ یہ جتنے مجمع سے چھٹی کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ 7واں دن جو ہے جب آپ مجمع کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہوہ پاک خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا، دراصل یہاں آ کر بیٹھنے کا آپ کا مقصد یہ ہے، آپ نے آ کر آج یہ اقرار کیا کہ ہم یہوہ ہی کو اپنا خالق مانتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہمارا کوئی اور خدا نہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا، جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام یہوہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ لہذا جی یہوشوا ہمشیاخ نے اس لیے دعا کرنے کا حکم دیا کہ دعا کرو کہ تم کو سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ اس کے لیے دیکھیں متی 24 باب آیت نمبر 20، یہاں لکھا ہے پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ پس دعا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سن 70 میں، آپ جب سن 70 کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یوسفیس کی کتاب آپ پڑھ لیں تو وہاں بھی واضح لکھا ہے کہ جو پہلا اٹیک ہوا تھا وہ بیسیکلی پہلے اٹیک سے ہی جو مقدسین تھے وہ بھاگ گئے تھے، جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے، مسیحینک جو تھے وہ بھاگ گئے تھے پہاڑوں کی طرف، پیلا کے پہاڑوں کی طرف۔ میں نے یہ سن 70 کی جو ویڈیوز ہے، سیریز ہے، یہ آپ یوٹیوب سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ جو کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا، وہ پیلا کے پہاڑوں کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ سن 70 جو رومن امپائر ہے وہ یروشلم پر حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ یہوشوا نے ان کو پہلے سے بھی تعلیمات دی ہوئی تھی، اور ایسیبیوس کی بک میں لکھا ہوا ہے، چرچ ہسٹری کی کتاب میں، کہ ان کو رویا کے ذریعے سے بھی یہوشوا نے بتایا کہ تم اس شہر سے کیا ہو جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اور جس دن اٹیک ہوا تھا اس دن سبت کا دن تھا، جس دن اٹیک ہوا اس دن کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا، دیکھ لیں۔ اور سبت کے دن جناب انہوں نے اٹیک کر کے سارے یروشلم میں انہوں نے صحیح قتل و غارت کی۔ تقریباً 1.1 ملین لوگ جو ہیں وہاں پر مارے گئے۔ کتنے؟ ٹھیک ہے، اتنی بڑی تعداد سے لوگوں کو وہاں قتل کیا گیا، اور 3.5 دن تک ان کی لاشیں بازاروں میں پڑی گئی، اور رومن عوام نے جناب ایک دوسرے کو تحفے بیچے، ایک دوسرے کو تحائف دیے اور کہا کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ دشمن ہمارے مارے گئے، اور 3.5 دن تک ان کو کسی نے دفن نہیں کیا، کیونکہ لاشیں اتنی تھیں کہ کوئی دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن جو مقدسین تھے ان کو یہوشوا کا جو مشورہ تھا وہ ان کے کام آ گیا، اور وہ پہلے ہی بھاگ گئے، سبت کے دن نہیں وہ بھاگے۔ اچھا، یہاں جو خاص بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہوشوا کے نزدیک سبت کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ سبت کے دن آرام کیا جاتا ہے۔ سبت کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کرو تمہیں بھاگنا نہ پڑے۔ یہاں سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ یہوشوا ہمشیاخ سبت کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ دعا کرو تمہیں سبت توڑنا نہ پڑے، کیونکہ بھاگو گے تو سبت کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ہاللیلویہ جی، کتنا اہم ہے یہوشوا کے نزدیک سبت۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں جی وہ آیا تو انہیں سبت کی کر دیتا، انہیں چینج کر دیتا، کوئی کہتے ہیں ختم کر دیتا، کوئی کہتے ہیں انہیں چینج کر دیتا، حالانکہ انہیں کدی نہیں کہ ہمیں چینج کیتا۔ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ تو یوسفیس نے کہا کہ سن 70 میں جو اسرائیل پر مصیبت آئی تھی ایسی کبھی مصیبت اسرائیل پر نہیں آئی، دنیا کے شروع سے کبھی نہیں آئی۔ یوسفیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ 1 صدی کا مورخ ہے، اس کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، یوسفیس جوش وارز کے اندر یہ سارا وہاں پر لکھا ہوا، اس نے بتایا کہ کیا ہوا تھا وہاں پر،
اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروفیسیز جتنی بھی مسیح نے کی تھی یہ پوری ہو گئی ہیں سن 70 کے اندر. لہذا سبت کا دن یہوہ الہیم کی تمام تخلیقات کا نشان ہے، اور جو یہوہ الہیم کو خالق مانتے ہیں وہ سبت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بتائیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو یہوہ کو خالق مانتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی پوچھا لیکن اب پھر بتائیں. سارے خالق مانتے ہیں جی. میں تو مانتا جائے بولے میرا. ٹھیک ہے. اب سبت کون کون منائے گا؟ ہے جی. چھٹی نہ کرا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. ٹھیک ہے. باروک ہاشم جی. یوبلی 2 باب کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اور حاضر فرشتے نے یہوہ الہیم کے کلام کے مطابق موشے سے کہا، یعنی موسیٰ سے کہا کہ تخلیق کی پوری تاریخ لکھو کہ یہوہ الہیم نے کس طرح 6 دنوں میں اپنے تمام کام اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے ختم کیا، اور سبت یعنی شبات کا دن رکھا، 7ویں دن کو ہمیشہ کے لیے مقدس رکھا، اور اسے اپنے تمام کاموں کے لیے کیا لکھا ہے؟ نشانی قرار دیا. سبت کو یوبلی کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس نے سبت کو اپنے تمام کاموں کے لیے کیا رکھا؟ ایک نشانی رکھا. باروک ہاشم جی. سو یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے. ایک زبور گانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال پہلا موقع ہے کہ میں سرمن میں نے انٹ نہیں کیا لیکن زبور گانا چاہتا ہوں شبات کی عزت کے لیے، اور یہ شبات کا زبور ہے.